وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رائے صاحب، بڑے عرصے بعد آپ کی آواز سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بڑا مناسب آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور اچھی بات ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل جائے، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے شرک کا معاملہ۔ یقین کیجئے پوری کائنات کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کہ بس تم نے صرف میری بندگی کرنی ہے اور کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو، دو چیزوں کو ملا کر ایک بات بنی ہے، اس کا صرف ایک حصہ مانا تو بات نہیں آپ نے مانی، پوری بات ماننی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ میری بندگی کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ دوسروں کی نہیں کرنی ہے، اس پر زور ہے۔ تو شرک کی پہچان بہت ضروری ہے۔ جب آپ شرک کو پہچان جاتے ہیں نا، پھر آپ توحید کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب آپ توحید کو پہچانیں گے آپ شرک کو پہچان لیں گے، اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے نا، آپ اللہ کو پہچان لیں گے۔ آپ اللہ کو جب پہچان لیں گے نا، پھر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، وہ میں کیا چیز ہوں۔ جب اللہ کی پہچان ہو گئی کہ اللہ کیا ذات ہے، عظیم ذات ہے، پھر خود آپ کو پتہ چلے گا میں کیا ہوں۔ اسی طرح جب اپنی پہچان ہو جائے گی کہ میں تو یہ ہوں، میں کتنا مجبور ہوں، کتنا عاجز ہوں، کتنا بے بس ہوں، تو پھر پتہ چلے گا وہ میرا مالک کتنی عظیم ذات ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، بہت ہی علمی سوال ہے، اس لیے میں اس کی تھوڑی سی تمہید باندھی ہے تاکہ پوری طرح بات بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے۔ رہے عمران خان صاحب، تو ان کو شرک کی پہچان نہیں اصل میں، چاہے وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے دینی نقطۂ نظر سے بھی اپنے وہ کتنے مخلص کیوں نہ ہوں، لیکن مخلص ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ کو شرک کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ جب اگر آپ نے شرک نہیں کیا نا، تو اگر پوری کائنات کو آپ نے بھر دیا گناہوں سے، چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، فریبی نمبر 1، جھوٹے نمبر 1، سب کچھ یہ گناہ کی باتیں، قاتل نمبر 1، ہزاروں قتل کیے آپ نے، بدماشیاں کی، جو مرضی کی ہے زمین کے اوپر، لیکن شرک نہیں کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی جب معاملہ وہ نہیں کیا ہے، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کا ایک عام وعدہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک دن جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے گا، سزا کاٹ کے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ یہ رہے گا، اور پھر گناہوں کی نوعیت اللہ خود جانتا ہے، چاہے تو بغیر سزا کے جو ہے نا اس کو معاف کر دے، کیونکہ گناہ کی نوعیت اللہ جانتا ہے، کون سی چیزیں قابل معافی ہیں، کون سی جن کو سزا دے کے معاف کیا جائے، کون سی جن کو بغیر سزا کے بھی بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ شاہانہ انداز سے معاف کر دے گا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ کوئی ہے میرے سے سوال کرنے والا جس کو میں معاف کروں، کوئی ہے اعتراض کرنے والا، کوئی ہے میرے سے زیادہ سمجھدار، کوئی ہے میرے سے زیادہ یعنی منصف، تو لیکن اس کی جو معافی ہوگی نا وہ بھی اندھی نہیں ہوگی، وہ بھی بالکل اصولوں کے تحت ہوگی، انصاف کے تحت ہوگی۔ تو اس انداز سے اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ یہ جو پولیس والوں نے سختی کی، ہمارے ساتھ زیادتی کی، اپنے بڑے افسروں کی بات مان کے انہوں نے شلنگ کر دی، یہ انہوں نے شرک کیا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کو ظلم کہو، اس کو زیادتی کہو، اس کو ان کی مجبوری کہو، ساری باتیں ہیں۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب بتایا عائشہ، پہلے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت سے پہلے کعبہ کو اڑانے کے لیے ایک لشکر آئے گا، یہ بات کی بات ہے، یعنی یہ ابرا کے لشکر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد کی بات ہے، ابھی آئے گا یہ وقت اس زمین کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو زمین کے اندر دسا دے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، ظاہر پتہ جب ایک لشکر لے کے بادشاہ آتے ہیں، فوجیں آتی ہیں، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، تو کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم کعبہ کو اڑائیں، لیکن وہ ساتھ زبردستی لائے جائیں گے، تو ان کا معاملہ وہ بھی دسائے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دسائے تو سارے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے جب جنگ بدر کے قیدی آئے نا، بلکہ جنگ سے پہلے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا نام لیا کہ یہ بھی آ رہے ہیں ساتھ، اور اگر کسی کے سامنے یہ والے لوگ آ جائیں تو ان کو چھوڑ دو، یہ مجبوری میں لائے گئے ہیں، یہ وہ یعنی وہ اس ماحول کی ایک مجبوری سے جو ان کو کھینچ لائی ہے، وہ ہمارے ساتھ بغض نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہمیں مارنے نہیں آئے ہیں، تو یہ بندے جن کے سامنے آ جائیں نا ان کو مت مارنا۔ اس میں ایک نام نبی علیہ السلام کے چچا کیا نام ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا۔
تو ایک صحابی ہیں، حالانکہ بڑے ہی مخلص صحابی ہیں، بڑے ہی مخلص صحابی ہیں، اتنے مخلص ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجاہد ہیں، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. یہ تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن عتبہ یہ بہت بڑا سردار تھا، اس کے بیٹے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے اور ہجرت کر کے آئے تھے، بہت ہی مجاہد آدمی تھے. اور جب اس کے باپ نے جنگ بدر میں بعد میں پکارا تھا مبازرت کے لیے کہ ہے کوئی، تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میرا چچا سامنے ہے، میرا بھائی بھی سامنے ہے اور میرا باپ سامنے ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آگے بڑھتا ہوں. بہت دلیر آدمی تھے. تو نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ نہیں، باپ کے مقابلے میں نہیں نکالتا ہوں. لیکن ان کا جذبہ دیکھیے، دیکھنے والا تھا. تو یہ وہ ہیں کہ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہاں بھائی یہ کیسی بات ہے کہ اگر ہمارے باپ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہم اللہ کے معاملے میں ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو نبی علیہ السلام کا چچا جب سامنے آئے گا تو کیسے ہم چھوڑیں گے. یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی جو جوش تھا وہ آیا، اور نبی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، نبی کی بات کے اوپر اعتماد جو ہوتا ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں تو تمہاری یہ جرت، کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑاؤں ابھی. بہرحال نبی علیہ السلام نے روک دیا. تو یہ ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی، حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے. تو بعد میں وہ بہت پچھتاتے تھے، بہت روئے ہیں اس بات کے اوپر، بڑے صدقے انہوں نے کیے اس خیال کو کہ میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی، اللہ مجھے معاف کرے، بڑے روئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری سے لائے جاتے ہیں. کتنے ان پولیس افسروں میں اور کتنے جوانوں میں ایسے ہوں گے، ہمارے فوجی بھائیوں میں بھی ایسے ہوں گے. میں خود فوجیوں میں جانتا ہوں، ایک ایک کو یقین کیجیے مزاج کو میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کے اندر رکھا ہے. میں سپاہی کے مزاج کو جانتا ہوں، میں لانس نائک کے مزاج کو جانتا ہوں، میں نائک کے مزاج کو جانتا ہوں، میں حوالدار کے مزاج کو جانتا ہوں، میں صوبیدار کے مزاج کو جانتا ہوں، میں آفیسرز کے مزاج کو جانتا ہوں، چاہے چھوٹے رینک کے ہوں چاہے بڑے رینک کے ہوں، الحمدللہ. اور ایک کسی کلپ میں نے کہا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا سیولینز لوگ یہ فوجی مداخلت کہتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، کبھی انہوں نے مداخلت کی نہ ان کا کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے جب تک تم اپنی نامردی نہ دکھاؤ. وہ نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنے اتنے کام ہوتے ہیں اور اتنی ان کی وہ سہولتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ ان کو اتنی نہیں فرصت نہ وہ چاہتے ہیں سول معاملات میں. جب تم مجبور کرتے ہو تو پھر وہ آتے ہیں، پھر اپنی وہ جان بچانے کے لیے پھر ان کو کافی چیزیں کرنا پڑتی ہیں. ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے. اور پھر ہم نے قسم بھی کھائی ہوتی ہے. میں خود فوجی افسر ہوں الحمدللہ، تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے یہ آنے کا، لیکن پاکستان کی سالمیت کی طرف جب معاملہ جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. باقی انفرادی طور پر کسی کی کمزوری وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، کسی کی سوچ علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ادارہ فوجی یہ بہت ہی منظم ادارہ ہے اور بالکل پاکستان کی خیر خواہی ان کی رگوں کے اندر ہے، ان کے خون کے اندر ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. عمران خان جب کہتے ہیں نا کہ یہ جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے اپنے افسروں کی بات، نہیں شرک ہے. ہاں ظلم کہہ سکتے ہیں، زیادتی کہہ سکتے ہیں، بھول کہہ سکتے ہیں، گناہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ، شرک نہیں ہے. اس کو شرک کہنا، ہاں جو ان کا اپنا شرک ہے اس کو شرک نہیں مان رہے. خود جا کے اس قبر کے اوپر، مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا عمران خان صاحب نے، اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ کامران اینکر ہے، اس نے انٹرویو لیا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ تو بڑے مذہبی، آپ نے کیوں سجدہ کیا؟ تو آگے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، یعنی وہی بات، مرا ہوا نہیں ہے، اکڑا ہوا ہے وہ جناب، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ وہ محبت کے اندر میں نے نیچے بوسہ دیا ہے. تو بوسہ دینا بھی شرک ہے نا جی، سجدہ بھی شرک ہے اور بوسہ دینا بھی شرک ہے. یعنی اگر آپ سجدے کے بغیر بوسہ دیں گے کسی دیوار کو تو وہ بھی تو شرک ہوگا. حجر اسود کے علاوہ جس چیز کو آپ بوسہ دیں گے دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، کسی کی عزت سمجھ کے، یعنی کسی پتھر کو، کسی مزار کو، قبر کو، وہ شرک ہے. تو نیچے چوکڑ کو بوسہ دیں، جب دیں گے تو سجدہ تو کرنا پڑے گا، نیچے جھکنا پڑے گا، بغیر سجدے کے بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے میں ان کی اپنی مثال دیتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ مداخلت جب ثابت ہے، مداخلت تو مانتے ہو تو سازش کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ سازش کے بغیر مداخلت ہو ہی نہیں سکتی ہے. پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے. یہ دنیا کی سائیکالوجی اور آج ساری چیزیں جو اس دنیا کا ایک سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں سب لکھی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی عقل بھی یہی چیز مانتی ہے کہ پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے پہلے سجدہ ہوتا ہے پھر بوسہ دیا جاتا ہے. پھر ایسے ایسے مولوی ہیں
یہ حکمرانوں کے اس کفر و شرک کو بھی جواز بخشنے کے لیے ان کے پاس الفاظ موجود ہیں۔ ایک مولوی کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا جب عمران خان جو کہتے تو ایک انگلی تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، پیچھے سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، تو یہ سجدہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ مولوی ہر چیز کو ثابت کر دیں گے، جو مرضی ثابت کر دو ان کو۔ ان مولویوں کا حال یہ ہے کہ ایک مولوی نے شرط لگا دی کہ اونٹ کی دم نہیں ہے، تو گھر آیا، اس نے کہا بڑی بھاری شرط لگائی ہے، میں اونٹ کی دم نہیں ہے۔ وہ بیوی بھی اس نے کہا مولوی مارے گئے آج، اونٹ کی دم ہے اونٹ کی دم ہے، تو تم شرط ہار جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں میں مانوں گا ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر پورے مجمع کے اندر انہوں نے اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ میں اونٹ کی دم پکڑ کے لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ یہ حال ہے مولویوں کا، اور بالکل یہی حال ہے ہمارے عمران خان صاحب کا۔ نہیں مانتے کوئی چیز، ان کے دماغ کے اندر ایک دفعہ آ جائے نہیں مانتے ہیں، اپنی سوئی ان کی اٹی اڑ جاتی ہے، تو ابھی اس چیز کو نہیں مانتے ہیں شرک۔ ہاں اللہ کرے اللہ ان کا دل کھول دے، کیونکہ جس چیز کو وہ جس طرح سمجھتے ہیں وہ اس پر بڑے ذرا سٹینڈ کرتے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے پھر اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ جس چیز کو بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیت دی ہوئی ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، جرت ہے، اور ٹیکنیکل چیزوں کو ڈیل کرنا ان کو بڑی بہت ہی زیادہ، یعنی ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سمجھ دے دے، ایمان خالص کی جب سمجھ دے دے۔ لیکن حالات ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر واقعہ ہی اخلاص ہوا، اور یاد رکھیں یہ اخلاص اللہ کے لیے جب ہوگا تب ان کو ایمان ملے گا۔ وہ اگر ملک کے لیے مخلص ہیں انتہا درجے، قوم کے لیے مخلص ہیں انتہا درجے، تو اگر دین کے لیے مخلص نہیں ہے تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے اس طرح محبت جس طرح اللہ سے محبت۔ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی بےزتیاں، جتنی عمران خان نے یعنی باتیں سنی ہیں، بےزتیاں ہوئی ہیں، گالیاں سنی ہیں، کاش یہ اللہ کی اگر راستے میں ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ خالص ملک کے لیے، اس کا تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا ان کو بہت بڑا، یعنی ان کو اسی چیز کا تو فائدہ ہوا ہے، قوم کس طرح ان کے ساتھ ہو گئی ہے، نوجوان ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو یہ لیڈ کر رہے ہیں یہ دینی نقطہ ایمان تو ہے نہیں ہے، تو جو بھی مرتا جائے گا آگ میں، جو بھی مرتا جائے گا آگ میں، کیونکہ کوئی بریلوی مر رہا ہے، کوئی دیوبندی مر رہا ہے، کوئی اہل حدیث مر رہا ہے، مشرکانہ عقیدے کے اوپر مر رہے ہیں۔ خود یہ صوفیزم ہے، ان کا اپنا عقیدہ صوفیوں والا ہے، خود یہ امام زامن بنواتے ہیں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پٹا انہوں نے بنوایا یا علی مدد کا بازو کے اوپر، صرف شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کے سامنے نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر، ان کو کوئی دینی غیرت نہیں آتی ہے، کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، ایمان کی سمجھ نہیں ہے۔ پھر بڑی بات کتنی یہ گانا بجانا، میوزک، شرکیہ نعتیں، دما دم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، جھولے لال میری، یہ سارے شرکیہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے اوپر یہ جھومتے ہیں۔ پھر خواتین کو نچانا، ان کو یہ سارے برہنہ چیزیں، بے پردگی، یہ ساری شیطانی چیزیں ان کو نہیں نظر آ رہا۔ لیکن ان چیزوں کے بغیر یہ جمہوریت میں بندہ چل نہیں سکتا ہے۔ جمہوریت کا نظام ایسا مشرکانہ اور شیطانی نظام ہے کہ اس کے اندر تو یہ کرنا پڑے گا بھائی، یہی تو اس کا حسن ہے، یہی تو اس کا جو ہے نا یہ مزے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ معاملہ ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کے اندر اللہ کے لیے کچھ خلوص ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گندگی سے کسی عین موقع پر، ہو سکتا ہے مرنے سے 1 منٹ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے، میں کہتا ہوں وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ جو غرہ جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سانس لگ گئے، وہ سانس لگنے سے اگر 1 سیکنڈ پہلے، چند سیکنڈ پہلے اگر کسی کو احساس ہو جائے، اس وقت بھی اگر وہ کہہ دے یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، یقین کیجیے وہ ایسا مالک ہے، وہ معاف کر دے گا اور سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو کتنا غفور الرحیم مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے۔ لیکن جو مر گیا، اس کا آخری سانس آ گیا اور وہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، بس گیا، چھٹی ہو گئی، ساری کائنات کو اگر اس نے نیکیوں کے ساتھ بھر دیا تو ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام پڑھو، سورہ زمر پڑھو، سارے انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا نامہ اعمال برباد کر دیتا۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، یہ آپ کے اس مختصر سوال کا میں نے تھوڑا سا تفصیلی جواب دیا ہے تاکہ سارے میرے بھائیوں تک اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔
میری یہی آپ سے گزارش کہو تو گزارش ہے، نصیحت سمجھو تو نصیحت ہے، اور ہمدردی سمجھو تو میری ہمدردی ہے۔ ترس آتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، تجدید گزاری کے باوجود، حج اور عمرے کرنے کے باوجود، اور انتھک محنت کرنے کے باوجود ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا، لانتیں بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، ووٹر اپنے لیڈروں کے اوپر لانتیں بھیجیں گے، جوان اپنے افسروں کے اوپر لانتیں بھیجیں گے، یہ پیچھے مقلدین اپنے علماء کے اوپر لانتیں بھیجیں گے، اور پھر وہ ان کے اوپر بھیجیں گے، بے ایمانو تم نے ہمیں مروا دیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے تم ہمارے جھنڈے بلند کرتے، تم نعرے لگاتے، تم کہتے تھے آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری وجہ سے ہم اور شرک و کفر کے نظام میں آگے بڑھیں اور آج یہاں، اور پھر تم یہاں جب دوڑے آئے ہو ہمارے اوپر لانتیں بھیجتے ہو، تو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر۔ یہ کتنے لوگ سیلابوں کے اندر دیکھے نہیں جاتے، ایسی ایسی فیملیاں ڈوب گئی ہیں، ایسے ایسے مکانات گرے ہیں، تو اگر یہ مومن ہوتے تو یہ اسی وقت جنتوں کے اندر پہنچ جاتے۔ ڈوب کے مرنے والا جنتی ہے، دب کے مرنے والا جنتی ہے، لیکن یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ان لوگوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، بس جو مرتا جا بس جی وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، جنت الفردوس ایسی نہیں ہے کہ تم ڈوب کے مرو۔ تو آج انڈیا میں بھی تو سکھ بھی ڈوب کے مر رہے ہیں، ہندو بھی ڈوب کے مر رہے ہیں، قوم نوح تو پوری کی پوری ڈوب کے مری تھی، کیا وہ سارے شہید ہو گئے تھے؟ نہیں بھائی، یعنی اسی شرک کی وجہ سے تو وہ عذاب آیا تھا، تو تم جس وجہ سے، جس جرم کی وجہ سے تمہارے اوپر وہ عذاب آیا ہے، تو وہ عذاب جب آئے گا تو تم شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یار کچھ تھوڑا سا خیال کرو، عقل کرو، ذرا سا دماغ ٹھیک کرو میرے پیارے بھائیو۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں اللہ کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تمہارے مزار ڈوب گئے، تمہارے بابے ڈوب گئے، پیر صاحب کی بڑی بڑی بلڈنگیں ڈوب گئیں، ٹوٹ گئیں، کوئی ذرا نہیں۔ لیکن جیسا دیکھنا یہ ختم ہو جائے گا، ظاہری بات ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، جیسا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر یہ مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سارے، جیسا مینڈک نہیں برسات کے بعد نکلیں ٹرین ٹرین کرتے ہیں، یہ سارے پیر نکلیں گے باہر، مولوی دیکھنا بیان شروع کر دیں گے کہ کوئی کہے گا اللہ کی آزمائش تھی، کوئی کہے گا دیکھا وہ دریا اصل میں وہ سارے جو آیا تھا نا ہمارے علاقے میں، بابا جی کے دربار کو سلامی کرنے آیا تھا، اس طرح کے بیانات دیں گے یہ ظالم، اور پیچھے اندھے یہ جانور جو مرید ان کے وہ سارے مان لیں گے بالکل صحیح ہے، پیر صاحب زندہ باد، پیر صاحب زندہ باد۔ یہ کچھ ہونے والا اللہ کے بندوں۔